الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ سب مل کر کے ایک مرتبہ سب سے پہلے پیغمبر اسلام حضور جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود و سلام کا نذرانہ وہدیہ پیش کریں اور پڑھیے بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ اختر برج رفعت پہ لاکھوں سلام، آفتاب رسالت پہ لاکھوں سلام، مجتبی شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جس کی عظمت پہ قرباں وقار حرم، جس کی زلفوں پہ صدقے بہار حرم، نوشے بزم پروردگار حرم، شہر یار ارم تاجدار حرم، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ جس کے جلوے زمانے میں چھانے لگے، جس کی زو سے اندھیرے ٹھکانے لگے، جس سے ظلمت کدے نور پانے لگے، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ جب ہوا ذو فگن دین و دنیا کا چاند، آیا خلوت سے جلوت میں اسرا کا چاند، نکلا جس وقت مسعود بطحا کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ معزز سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے ابھی خطبے کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے مقدس کلام یعنی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے: ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یعنی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی خوب درود و سلام بھیجو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام پہ اللہ تبارک و تعالی خود درود بھیج رہا ہے اور اس کے فرشتے بھیج رہے ہیں، چونکہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے خود ہی اپنے مقدس کلام میں قرآن شریف میں فرما دیا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یعنی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ گویا جب یہ کائنات نہ تھی تب بھی رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا جا رہا تھا۔ جب کائنات کا کوئی ذرہ نہ تھا، شجر و حجر نہ تھے، ملائکہ نہ تھے، حتیٰ کہ یہ بحر و بر نہ تھے، دنیا کی ساری چیزوں میں سے کائنات میں کوئی ذرہ نہ تھا، تب بھی سرکار علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ تبارک و تعالی درود بھیج رہا تھا، اور پھر فرشتوں کو پیدا فرمایا، تب بھی سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی تو بھیج رہا ہے، اس کے فرشتے بھی بھیج رہے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی،
یعنی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیج رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کو حکم فرمایا، مسلمانوں کو حکم فرمایا، اور یوں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ یہاں پہ حکم کسے دیا جا رہا ہے، حکم کسے دیا جا رہا ہے اور متوجہ کسے کیا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اے ایمان والوں، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی خوب خوب درود و سلام بھیجو۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے درود و سلام بھیجنے کا جب حکم فرمایا تو غیر لوگوں کو نہیں فرمایا، کافروں سے نہیں فرمایا، مشرکین سے نہیں فرمایا، ظالمین سے نہیں فرمایا، نجدیوں وہابیوں سے نہیں فرمایا، بدعقیدوں بد دینوں سے نہیں فرمایا، بد مذہبوں سے نہیں فرمایا۔ حکم فرمایا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کو حکم فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا مخاطب کیا مومنوں کو، اور فرمایا صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی خوب خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آج یہ جو بدعقیدے کہتے ہیں کہ ہم نبی پہ سلام کیوں پڑھے، سلام پڑھنے کو جو حرام قرار دیتے ہیں، درود پڑھنے کو جو حرام قرار دیتے ہیں، سمجھ جانا کہ ان سے اللہ تبارک و تعالی نے حکم نہیں دیا ہے، اس لیے یہ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ حکم اگر اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے تو مومنوں کو حکم دیا ہے، مسلمانوں کو حکم دیا ہے، تو ظاہر ہے کہ حکم جب ہمارے لیے ہے اس لیے ہم درود و سلام پڑھتے ہیں۔ ان کے لیے حکم ہے ہی نہیں، منافقوں کے لیے حکم ہے ہی نہیں، ان کافروں کے لیے حکم ہے ہی نہیں، اس لیے کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ دیوبندی ہو یا وہابی ہو یا خارجی ہو یا رافضی ہو وغیرہ جو بھی ہیں، ان کے لیے حکم نہیں ہے۔ حکم اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے تو اپنے ان بندوں کو دیا ہے جو کہ اس پہ ایمان رکھتے ہیں، اس کے رسول پہ ایمان رکھتے ہیں اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اس سے اور اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرتے ہیں، ان بندوں کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے، اے ایمان والوں تم بھی خوب خوب درود و سلام بھیجا کرو، یا تم بھی خوب خوب درود و سلام بھیجو۔ تو یہاں مومنوں کو اللہ تبارک و تعالی نے مخاطب کیا ہے، دیوبندیوں وہابیوں بدعقیدوں کو نہیں۔ اسی لیے انکار کرتے ہیں یہ لوگ۔ ان کے انکار کرنے کی وجہ یہی ہے کیونکہ ان کو حکم نہیں ہوا ہے، حکم ہوا ہے تو مومنوں کو ہوا ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ شاہد ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کیا یہاں سے درود و سلام سنتے ہیں؟ یہاں سے پکارتے ہو تو کیا سنتے ہیں؟ یہاں سے آپ درود و سلام پڑھتے ہو تو نبی تو سنتے نہیں ہیں، تو کیوں پڑھتے ہو؟ آئیے ہم آپ کو دلیل دیتے ہیں کہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سنتے ہیں، اور ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام زندہ ہیں۔ ہم آپ کو سب سے پہلے 4 مصروں میں پہلے ایک جواب دیں گے انشاءاللہ تعالی، اس کے بعد میں 4 مصرے پورا کرنے کے بعد پھر ہم آپ کو جواب دیتے ہیں۔ ان کے لیے ہم اتنا کہنا چاہیں گے کہ خود اپنی جہل کا اعلان عام کرتے ہو، خود اپنی جہل کا اعلان عام کرتے ہو، غلط سمجھتے ہو پھر بھی یہ کام کرتے ہو۔ گر نبی نہیں سنتے صدائیں امت کی تو پھر نمازوں میں کس کو سلام کرتے ہو؟ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو، رکعت پوری ہو جاتی ہے، جب قعدے میں بیٹھتے ہو، تشہد میں بیٹھتے ہو، تب کیا کہتے ہو؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب بتاؤ سلام کسے کر رہے ہو؟ نبی کو سلام کر رہے ہو، مخاطب کر کے سلام کر رہے ہو۔ مخاطب کسے کیا جاتا ہے؟ مخاطب اسے کیا جاتا ہے جو زندہ ہو اور جو سنتا ہو۔ السلام علیکہ کا مطلب کیا ہوا؟ کا خطاب کے لیے ہوتا ہے،
کا خطاب کے لیے ہوتا ہے، السلام علیکہ یعنی خطاب ہو رہا ہے، نبی کو مخاطب کیا جا رہا ہے اور مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز پڑھتے ہو تب کہتے ہو کہ اے نبی آپ پر سلام ہو اور رحمتیں اللہ کے نازل ہوں اور برکتیں، انکار بھی کرتے ہو۔ اسی لیے تو کہا خود اپنے جہل کا اعلان عام کرتے ہو، غلط سمجھتے ہو پھر بھی یہ کام کرتے ہو۔ اگر نبی نہیں سنتے صدائیں امت کی تو پھر نمازوں میں کس کو سلام کرتے ہو؟ وہابی بکتا ضرور ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے، بڑبڑاتے کچھ بھی چلا جاتا ہے، دلیل اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتی ہے۔ اور میں دلیل بھی دے رہا ہوں کہ تو نبی کو سلام کر رہا ہے تو کس بنیاد پہ کر رہا ہے؟ نبی کو سلام کر رہا ہے تو کیا تو مردہ سمجھ کے کرتا ہے؟ تو کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ نبی سنتے نہیں ہیں؟ اگر سنتے نہیں تو پھر نماز میں کیسے سلام کر رہا ہے؟ پھر میں بتاتا چلوں، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، لہٰذا اس دن مجھ پر بکثرت درود پڑھا کرو، چونکہ تم لوگوں کا درود میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ جب قبر اطہر میں آپ کا جسم مبارک بکھر جائے گا، یعنی جنہوں نے عرض کیا تھا وہ غالباً دیہاتی تھے اور انہوں نے ایسا سوال کر لیا، لیکن اسی سوال نے آج سنیوں کے لیے بہار لے آیا ہے، کیونکہ ایسا سوال اگر وہ نہ کر لیتے تو آج ہمارے پاس جواب شاید کم پڑ جاتا۔ حالانکہ جوابات تو ہم قرآن شریف سے دے رہے ہیں، ابھی قرآن شریف کی ہم آیت کریمہ بھی پیش کریں گے، جوابات ہمارے پاس تھے، لیکن ایک اور جواب صحابی رسول نے بڑھا دیا اور سوال کیا یا رسول اللہ، جب آپ انتقال فرما جائیں گے، وصال فرما جائیں گے، آپ کا جسم اطہر قبر میں پرانی ہڈیوں کی طرح بکھر جائے گا، تو پھر ہمارا درود و سلام کیسے آپ تک پہنچے گا؟ تو سنو ہمارے نبی نے کیا فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، یعنی بے شک اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر نبیوں کے جسم کو کھانے سے حرام قرار دے دیا ہے، حرام قرار دے دیا کہ نبی کے جسموں کو اللہ تبارک و تعالی نے زمین پہ حرام قرار دے دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو نقصان پہنچائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا کہ نبی مرتا نہیں ہے، نبی زندہ ہوتا ہے، نبی کے جسموں کو کبھی زمین نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، یعنی بے شک اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر حرام قرار دے دیا ہے نبیوں کے جسموں کو کہ وہ ان کے جسموں کو نقصان پہنچائے۔ اور ان کا عقیدہ تو یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، نبی مر کر مٹی میں مل گئے۔ نبی کہتے ہیں نہیں، ہمارے جسموں کو زمین پہ حرام قرار دیا اللہ نے، وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اور بدعقیدوں کا کیا عقیدہ ہے؟ میں اپنے گھر سے نہیں بول رہا ہوں، ان کی کتاب تقویۃ الایمان سے بول رہا ہوں، مولوی اسماعیل دہلوی کی کتاب سے بول رہا ہوں۔ اس کا عقیدہ ہے اور تمام وہابڑوں کا عقیدہ ہے کہ نبی مر کر مٹی میں ملنے والے ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں وہابیوں اور دیوبندیوں کی نہ تقاریر سنو نہ ان کے پاس بیٹھو، اور یہ میں تو کیا، سرکار نے فرما دیا ہے ولا تجالسوہم، اور ان کے ساتھ مت بیٹھو۔ چنانچہ میں نے ابھی ایک حدیث پاک سے آپ کے سامنے ایک دلیل پیش کی ہے، اس کے بعد اب میں آپ کے سامنے چاہوں گا کہ قرآن پاک سے بھی دلیل پیش کر دوں، جو کہ یہ کہتے ہیں کہ کیا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہاں سے آپ کا درود سماعت فرما رہے ہیں؟ وہ تو مدینہ منورہ میں ہیں، اور آپ یہاں سے درود و سلام پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے نبی سماعت فرما رہے ہیں، تو کیا وہ سنتے ہیں؟ تو سنو اللہ تبارک و تعالی کا قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یعنی میرا نبی ایمان والوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ نبی تو اپنے
غلاموں سے دور ہے ہی نہیں، نبی تو ایمان والوں سے دور ہے ہی نہیں، تو یہاں دور کی کہاں سے بات آ گئی؟ اب اگر اس بات کو کوئی انکار کرے، قرآن شریف کی آیت کریمہ کا انکار کرے، تو کھلا کافر ہے وہ، اور انکار کرنے والا مومن کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن کو جو انکار کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یعنی میرا محبوب، میرا نبی مومنوں کے جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جان جسم کے اندر ہوتی ہے، یعنی جسم کے اندر جان ہے تو جسم کے کتنا قریب جان ہوگی، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا نبی تو ایمان والوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے، ان کے جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو جو انکار کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ نبی نہیں سنتے، نبی دور ہیں، تو میں بتانا چاہوں گا کہ انکار کرنے والے مومن نہیں ہیں، بلکہ گمراہ فرقے ہیں اور مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ بددین ہیں، یہ بد مذہب ہیں، خود تو ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، خود ان کا ایمان صحیح نہیں ہے، جنہیں خود اپنے ایمان کی تمیز نہ ہو، جنہیں قرآن کی تمیز نہ ہو۔ قرآن پڑھتے ضرور ہیں لیکن یہ عقیدہ صحیح نہیں رکھتے، تراجم اپنی مرضی کے کیا کرتے ہیں۔ اب بتائیے، میں نے جو قرآن پاک کی آیت پاک جو میں نے پیش کیا ہے، اس کے بارے میں شک کرنے والا کیا مسلمان ہو سکتا ہے؟ چاہے تو میں حوالہ دے دیتا ہوں، قرآن کریم میں سورہ احزاب میں دیکھ لیجئے، آیت نمبر 6 اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو یقین آ جائے گا۔ میں کہتا ہوں جتنے لوگ بھی بدعقیدے ہوتے چلے جا رہے ہیں یا ان کی باتوں میں آ رہے ہیں، گمراہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان سے میں کہوں گا یہ قرآن شریف پڑھو ترجمے کے ساتھ، کنز الایمان پڑھو تاکہ سمجھ میں آئے۔ ان سے میں یہ کہوں گا کہ اگر تقریریں سننا ہے تو آپ اپنے بزرگوں کی سنو، اپنے بزرگوں کی کتابیں پڑھو۔ چنانچہ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک حدیث پاک مکاشفۃ القلوب میں نقل فرمائی ہے، اور حدیث شریف یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دن جبریل امی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر کے کہا کہ ابھی میں نے آسمانوں پر ایک ایسا فرشتہ دیکھا ہے جو تخت نشین تھا، اور 70,000 فرشتے سب بستہ جو ہے اس کی خدمت میں حاضر تھے۔ اس کے ہر سانس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ ابھی میں نے اسے دیکھا کہ شکستہ پروں کے ساتھ وہ کوئی عقاب میں رو رہا تھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو اس نے دیکھ کر کے کہا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے لیے فریاد کریں، سفارش کریں۔ تب جبریل امی کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ تیرا جرم کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سواری معراج شریف تشریف لے جا رہی تھی، سرکار جب معراج شریف تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت میں تخت پر بیٹھا رہا اور تعظیم کے لیے کھڑا نہ ہوا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس جگہ عذاب میں گرفتار کر دیا ہے۔ چنانچہ میں نے پھر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جب رو کر کے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے جبریل اس سے کہو کہ وہ جائے اور جا کر کے وہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھے، جیسے ہی اس نے آپ پر درود پاک پڑھا تو یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، جیسے اس نے آپ کے اوپر درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی لغزش کو معاف فرما دیا اور اس کے نئے پر بھی پیدا فرما دیے۔ یہ ہے حدیثیں۔ حدیث پڑھتے کیا ہیں؟ اہل حدیث نام رکھ لیے ہیں ان لوگوں نے، لیکن حدیث نہ پڑھتے ہیں نہ پڑھاتے ہیں۔ جو حدیث ان کو ہضم نہ ہو، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارکہ ہے، وہ حدیث پاک ان کو ہضم نہیں ہوتی، اور ہضم نہیں ہوتی ضعیف بتا دیتے ہیں، یا تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ڈائریکٹ کہتے ہیں میری نظر سے نہیں گزری، میں نے نہیں پڑھا ہے، تو کس بات کے اہل حدیث ہو؟ اہل حدیث نام تو رکھ لیے، کس بات کے اہل حدیث ہو؟ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں الحمدللہ۔ ہم قرآن پہ بھی عمل کرتے ہیں اور حدیثوں پہ بھی عمل کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی تعمر عمل کرتے رہیں گے، اور قیامت تک سنی جب تک موجود ہیں سنی عمل کرتے رہیں گے۔ اور میں آپ کو آگے بتاتا چلوں کہ نیز یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک شخص نے جنگل میں ایک صورت بد کو دیکھ کر کے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں تیرا برا عمل ہوں۔ اس آدمی نے پوچھا کہ تجھ سے نجات کی بھی کوئی صورت ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہاں، تم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا، جیسا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میرے اوپر درود پل صراط کے لیے نور ہے۔
اور جو مجھ پر جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کوشش کرو کثرت سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھو، اور جمعہ کے دن 80 مرتبہ کم سے کم پڑھ لیا کرو، اس سے زائد پڑھ لو، اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو درود پاک کے بدلے میں معاف فرما دے گا، جیسا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان موجود ہے۔ لیکن اب دیکھ لیجئے درود نہ بھیجنے والے سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اعراض۔ ایک آدمی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود نہیں بھیجتا تھا، ایک رات اس نے خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ نے اس کی طرف توجہ نہ فرمائی۔ اس آدمی نے عرض کی کہ کیا حضور مجھے پہچانتے، کیا حضور آپ مجھ سے ناراض ہیں اس لیے توجہ نہیں فرمائی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، میں تمہیں پہچانتا ہی نہیں ہوں۔ عرض کی گئی حضور مجھے آپ کیسے نہیں پہچانتے؟ حالانکہ علماء کہتے ہیں کہ آپ اپنے امتیوں کو ان کی ماؤں سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علماء نے سچ کہا ہے، لیکن تو نے مجھے درود بھیج کر اپنی یاد نہیں دلائی۔ میرا کوئی امتی مجھ پر جتنا ہی درود بھیجتا ہے میں اسے اتنا ہی پہچانتا ہوں۔ چنانچہ اس شخص کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی اور اس نے روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ مدت کے بعد پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار سے خواب میں مشرف ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب میں تجھے پہچانتا ہوں اور میں قیامت کے دن تیری شفاعت بھی کروں گا، کیونکہ وہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا محب بن چکا تھا۔ سبحان اللہ، یہ ہے حدیثوں کا بیان اور یہ ہے درود پاک کی فضیلت۔ لیکن جو حرام قرار دیتے ہیں شاید وہ خود حرام کی اولاد ہوں گی، وہ خود حرام ہیں، خود جو بکتے ہیں خود حرام ہے ان کا بکنا، ان کی باتیں۔ قرآن پاک کی آیات موجود ہیں، پھر بھی پڑھنے کے بعد بھی اعتراضات کرتے ہیں، ناجائز اور حرام کہتے ہیں۔ یہ مسلمان اس طرح کی بات نہیں کر سکتا ہے، یہ غدار رسول ہیں، یہ دین کے غدار ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ان کی باتوں میں نہ آنا، ان کی باتوں میں نہ آنا، ان کی تقاریر کے چکر میں نہ پڑنا۔ چنانچہ میں آپ کے سامنے ایک اور میں بات پیش کر دوں۔ جناب محمد بن المنکدر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے طواف کعبہ کرتے ہوئے ایک ایسے جوان کو دیکھا جو قدم قدم پر درود شریف پڑھ رہا تھا۔ سفیان ثوری کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے جوان، تم تسبیح و تحلیل چھوڑ کر کے صرف درود شریف ہی پڑھ رہے ہو، کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ جوان نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ میں سفیان ثوری ہوں۔ اس نے کہا اگر آپ کا شمار اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندوں میں نہ ہوتا تو میں کبھی بھی یہ راز آپ کو نہ بتاتا۔ ہوا یوں کہ میں اپنے باپ کے ہمراہ حج کے ارادے سے نکلا، راستے میں ایک جگہ میرے باپ کی طبیعت بہت سخت خراب ہو گئی، میرا باپ بہت سخت بیمار ہو گیا۔ میں نے بہت کوشش کی مگر میں اسے اس کی موت سے نہ بچا سکا۔ موت کے بعد میرے باپ کا چہرہ سیاہ ہو گیا، میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر کے اس کا چہرہ، اپنے باپ کا چہرہ میں نے ڈھک دیا۔ اسی غم کی کیفیت میں میری آنکھیں بوجھل ہو گئیں اور مجھے نیند آ گئی۔ خواب میں میں نے ایک ایسے حسین کو دیکھا جو حسن میں بے مثال تھا، اس کا لباس نفاست کا آئینہ دار تھا اور اس کے وجود مسعود سے خوشبو کی لپٹیں اٹھ رہی تھی۔ وہ نازک خرامی کے ساتھ آیا اور میرے باپ کے چہرے کے طرف اشارہ فرمایا، چہرے سے کپڑا ہٹا کر کے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہیں لیکن وہ بندہ بھی پہچان نہیں رہا ہے سرکار کو۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کے باپ کا چہرہ سفید ہو گیا اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس جانے لگے تو وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے عرض کی کہ حضور آپ کون ہیں؟ آپ کے طفیل اس غریب الوطنی میں اللہ تبارک و تعالی نے میرے باپ کی جو ہے لاج رکھ لی۔ تب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم مجھے نہیں پہچانتے؟ میں محمد ابن عبداللہ صاحب قرآن، میں صاحب قرآن محمد ابن عبداللہ ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
تیرا باپ اگرچہ بہت سخت گنہگار تھا مگر مجھ پر بکثرت درود پاک بھیجا کرتا تھا. جب اس پر یہ مصیبت نازل ہوئی تو اس نے مجھ سے مدد طلب کی، مجھے یاد کیا، اور ہر اس شخص کا میں فریاد رس ہوں جو مجھ پر کثرت سے درود پاک بھیجتا ہے. چنانچہ جب اس شخص کی آنکھیں، اس نوجوان کی آنکھیں کھلی، جب وہ جاگ گیا تو اس نے دیکھا اس کے باپ کا چہرہ سفید ہو چکا تھا. چنانچہ اس نے جب دیکھا یہ چیز تو اس لیے وہ جب طواف کعبہ کر رہا تھا تو تسبیح و تحلیل چھوڑ کر کے صرف درود پاک ہی پڑھ رہا تھا. آپ مجھے بتائیں کہ یہ درود پاک کے یہ فضائل ہیں، یہ مسلمانوں کے اس لیے گمراہ کر رہے ہیں کیونکہ یہ جو ہیں انگریزوں کے ایجنٹ ہیں، انگریزوں کے غلام ہیں، یہ ڈالر پہ بکے ہوئے ہیں، خود تو ان کا ایمان بکا ہوا ہے اور یہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے چکر میں رہتے ہیں. چنانچہ میں اسی پہ اپنا بیان ختم کرنا چاہوں گا، لیکن یاد رکھو مسلمانوں، کبھی بھی ان کی باتوں میں نہ آنا، کبھی ان کی باتوں میں نہ آنا. اگر آپ کو کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے، آپ فوری طور پہ ہم سے سوال کر سکتے ہیں کہ یہ چیز آپ نے کہاں سے بیان کیا ہے، یہ بات آپ نے کہاں سے بیان کی ہے. میں نے قرآن کریم سے حوالے پیش کیے ہیں، احادیث کے میں نے حوالے پیش کیے ہیں. آپ اس کو عمل کریں، سنیں اور عمل کریں. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و پاک آپ جتنا پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے راضی ہوں گے، اور قیامت کے دن ہمیں کسی چیز کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہ ہوگی. نمازیں بھی قائم رکھو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام پڑھتے رہو، انشاءاللہ تعالی ہمارا بیڑا پار ہوگا. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.